یہاں جس شان کے ساتھ قرآن کا ذکر ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کو بھی آپ اپنا جس طریقے سے اپنی فرض رسالت کی ادائیگی کے لیے جس طرح آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، اس قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ اس قرآن کو بھی لیے آپ پھر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، پڑھو اور سنو اور سمجھو، پھر میں سناتا ہوں، پھر سناتا ہوں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اخذ کرے، جو نہیں کرنا چاہتا دفع ہو۔ فی صحف مکرمۃ، اور یہ قرآن اصل میں تو ہے بڑے باعزت صحیفوں میں، بلکہ یہ چوتھا مقام آ گیا، اگرچہ یہاں پہ لفظ نہیں آیا ہے وہ، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں حوامیم کے سلسلے میں۔ یہ قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے اور بڑے بلند مقام پر ہے۔ اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ قرآن کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب میں ہے، مخفی کتاب میں ہے، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہی جو نہایت پاک باز ہیں۔ کون ہے نہایت پاک باز؟ فرشتے ہیں، ان کے ساتھ نفس امارہ ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ وہ عالم خلق کا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں، وہی ہے کہ جو اس کے وہاں پر جو ہے ان کے سامنے وہی لکھنے والے، آ جائے گا لکھنے والے، آگے چل کر آئے گا۔ وہ یہ قرآن کہاں ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، اصل قرآن وہاں، جیسا کہ بارہا میں نے کہا، یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہے جو اللہ نے ہمیں فراہم کر دی، اصل قرآن وہاں ہے، اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے فی صحف مکرمۃ۔ وہ ام الکتاب جو ہے وہ تو بڑے مکرم، بڑے معزز باعزت ورقوں میں ہے، مرفوعہ، بلند و بالا، مطہرہ، نہایت پاک، بے ایدی سفرۃ، وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، لکھنے والے فرشتے، وہاں سے نقلیں تیار کر کے بھی تو آخر بھیج رہے ہیں نا وہ، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اور وہ خود بھی بڑے باعزت ہیں، بڑے نیک ہیں۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا مقام۔ تو آپ اس قرآن مجید کے ساتھ بھی اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے معاملہ کیجئے، جو اس کی توہین کرتا ہے اسے دفع کیجئے، اس کو منہ نہ لگائیے، اور آپ تو اپنے آپ کو جو بھی آپ کے پاس چل کر آئے اور جو واقعتاً طالب ہو ہدایت کے اور نیکی کے اور تقویٰ کے، ان پر توجہ دیجئے۔